جیسے آپ کو ڈاکٹر وٹو صاحب نے بتایا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو فوجداری قانون ہے، جرائم سے متعلق قانون، وہ انگریزوں کے زمانے سے نافذ شدہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی صورت میں ہے۔ 1860 میں جب یہ قانون نافذ کیا گیا تو اسے عنوان دیا گیا تھا مجموعہ تعزیرات ہند، انڈین پینل کوڈ۔ لیکن جب پاکستان معرضی وجود میں آیا تو پھر ہم نے اس کا نام تبدیل کر کے مجموعہ تعزیرات پاکستان رکھا ہے۔ 1860 سے لے کر 1979 تک زنا سے متعلق، یعنی جنسی تعلق جو مرد اور عورت کے درمیان ناجائز جنسی تعلق ہوتا ہے، اس کے متعلق اس قانون میں جو دفعات تھیں، میں اس کی وضاحت کروں۔ کل ایک سوال کے جواب میں نے مختصراً بتایا بھی تھا کہ انگریزی اصول قانون کی روح سے جو مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے رشتے کے بغیر جنسی تعلق ہوتا ہے، تو اس میں بنیادی طور پر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر مرد بھی عاقل و بالغ ہے، عورت بھی عاقل و بالغ ہے، اور دونوں نے باہمی رضامندی سے تعلق قائم کیا ہے، تو خواہ ان کے درمیان نکاح کا رشتہ نہ ہو، ان کی شادی نہ ہوئی ہو، اس کے باوجود قانون اس کو جرم نہیں سمجھتا۔ انگریزی قانون اس کو فورنیکیشن کہتے ہیں۔ فورنیکیشن، اس کو بعض لوگ اخلاقی طور پر برائی سمجھتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کو اخلاقی طور پر بھی برائی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں عاقل بالغ ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے تعلق قائم کیا ہوا ہے، آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ غیر اخلاقی کام تو آپ کر رہے ہیں کہ ان کے ذاتی معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں۔ وہ جو پہلے دن ہم نے گفتگو کی تھی قانون اور اخلاق کے تعلق کے بارے میں، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتی، کوئی چیز مستقل اخلاقی طور پر اچھی یا بری نہیں ہو سکتی، یہ ان کی پوزیشن ہے۔ تو بہرحال اخلاقی طور پر یہ برا ہو یا اچھا، لیکن ایک بات طے ہے کہ انگریزی اصول قانون کی روح سے قانوناً اسے جرم نہیں کہا جاتا، نہ جرم نہ ہی ٹارٹ۔ ٹارٹ کی ابھی میں وضاحت کروں گا۔ جرم معاشرے کے حق کی خلاف ورزی کو کہا جاتا ہے۔ جرم کو پورے معاشرے کے خلاف، ریاست کے خلاف اقدام سمجھا جاتا ہے اور اس پر سزا دی جاتی ہے، جبکہ ٹارٹ، TORT، ٹارٹ، نجی حق کی خلاف ورزی کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی قانونی طور پر غلط ہوتا ہے۔ البتہ اس کے لیے دیوانی عدالت میں جانا پڑتا ہے اور جرم کے خلاف فوجداری عدالت میں جایا جاتا ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے مرد اور عورت کے درمیان، عاقل و بالغ اگر وہ ہوں اور باہمی رضامندی سے ہو، تو نہ یہ جرم ہے، اوفینس یا کرائم، اور نہ ہی یہ ٹارٹ ہے، یعنی نہ اس کے خلاف آپ فوجداری عدالت میں جا سکتے ہیں، نہ ہی دیوانی عدالت میں۔ البتہ ان کا اصول یہ ہے کہ اگر عورت راضی نہ ہو اس تعلق پر تو پھر یہ ریپ کہلاتا ہے، اور جب انگریزوں نے یہاں مجموعہ تعزیرات ہند نافذ کیا تو اس کی دفعہ 375 میں ریپ کو جرم قرار دیا گیا، اس کی تعریف وہاں پیش کی گئی، اور دفعہ 376 میں اس پر سزا مقرر کی گئی۔ جب اسی قانون کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کروایا تو ریپ کا ترجمہ انہوں نے زنا بالجبر کیا۔ اس کے بعد سے یہ اصطلاح ہمارے ہاں رائج ہوئی ہے، ورنہ ہمارے ہاں زنا بالجبر نام کی ترکیب نہیں پائی جاتی تھی۔ یعنی جبر کی یہ نوعیت تو پائی جاتی تھی کہ جبر جس طرح اور طریق اور کاموں میں کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی جنسی معاملے میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر سزائیں بھی ہوتی تھیں، لیکن زنا بالجبر کی یہ جو ترکیب ہے، یہ انگریزوں نے جب یہاں اپنا قانون نافذ کیا تو اس کے بعد سے ہمارے ہاں رائج ہوئی۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں تھا۔ زنا کو ہم مستقل جرم سمجھتے تھے، جبر کو مستقل جرم سمجھتے تھے، جبر کی مختلف نوعیتوں پر سزائیں بھی ہوتی تھی، لیکن زنا بالجبر نام کی کوئی چیز ہمارے ہاں رائج نہیں تھی۔ اچھا، اگر عورت راضی ہو لیکن وہ کسی اور کی بیوی ہو تو ایسی صورت میں اسے ایڈلٹری کہا جاتا تھا، جس کا ترجمہ انہوں نے اپنے قانون میں جب یہاں نافذ کیا تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا زنا بزن غیر۔ اب یہ کتنی مذاق خیز ترکیب ہے ہمارے ہاں، لیکن انگریزوں کا قانون تھا۔ اس میں جب کسی
شادی شدہ خاتون کا تعلق اس کی رضامندی سے کسی غیر مرد کے ساتھ قائم ہو جاتا تو اس کو وہ ایڈلٹری کہتے تھے۔ اب انگریزی اصول قانون کی روح سے ایڈلٹری بنیادی طور پر ٹارٹ تھا، نہ کہ اوفینس، نہ کہ جرم۔ یعنی اسے اس عورت کے شوہر کے نجی حق کی خلاف ورزی کہا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، اور اس شوہر کو یہ حق تھا کہ وہ چاہے تو دیوانی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کرے اور اس شخص سے جس نے اس کی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے زر تلافی طلب کرے، کمپنسیشن طلب کرے، ڈیمیجز طلب کرے۔ لیکن ہندوستان کے معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزوں نے اسے مجموعہ تعزیرات ہند میں جرم قرار دیا دفعہ 496 کے تحت۔ لیکن یہ جرم باقی جرائم سے انگریزوں نے بہرحال مختلف رکھا۔ باقی جرائم میں تو ریاست کو فریق مانا جاتا ہے اور مقدمہ ریاست کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن جو ایڈلٹری کا جرم تھا، زنا بزن غیر کا جرم تھا، تو اس میں مقدمہ اس وقت تک قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک شوہر کی جانب سے شکایت نہ آتی، اور اگر مقدمے میں یہ ثابت ہو جاتا کہ شوہر کو معلوم تھا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہے اور وہ اس پر خاموش رہا، اس نے نظر انداز کیا، صرف نظر کیا، تو پھر اس شخص کو سزا نہیں سنائی جا سکتی تھی۔ یہ قانون تھا جو 1860 سے 1979 تک پاکستان میں بھی رائج رہا۔ بنگلہ دیش میں یہی قانون ابھی تک رائج ہے اور ہندوستان میں یہ قانون رائج رہا، لیکن پچھلے سال ہندوستان میں بھارت کی سپریم کورٹ نے ایڈلٹری کو بھارت کے دستور میں دیے گئے حقوق سے متصادم قرار دیا اور کہا کہ عورت اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ تعلق قائم کر رہی ہے تو اس کے شوہر کو اس پر اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ عورت کوئی اپنے شوہر کی ملکیت تو نہیں ہے۔ اس بنا پر انہوں نے کہا کہ مجموعہ تعزیرات ہند میں جو زنا بزن غیر کی دفعات ہیں وہ بھارتی دستور سے متصادم ہیں، اور ان دفعات کو انہوں نے مجموعہ تعزیرات ہند سے نکال دیا، کالعدم قرار دیا۔ تو اب ایڈلٹری بھارت میں سرے سے جرم ہی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی تک جرم ہے، لیکن اسی نوعیت کا کہ شوہر کی جانب سے شکایت آئے تبھی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر مقدمے میں ثابت ہوا کہ شوہر کو معلوم تھا لیکن وہ خاموش رہا تو پھر سزا نہیں سنائی جا سکے گی۔ اب ہمارے اصولوں کی روح سے، یعنی اسلامی شریعت کے اصولوں کی روح سے، تو یہ تینوں کام جرم ہے۔ ریپ بھی جرم ہے، ایڈلٹری بھی جرم ہے، اور وہ جو تیسری صورت ہے کہ عورت اور مرد آپس میں باہمی رضامندی سے جنسی تعلق قائم کریں، عورت کسی کی بیوی بھی نہ ہو، لیکن یہ عورت اور یہ مرد آپس میں ازدواجی بندھن میں بندھے ہوئے نہ ہوں، تو ہمارے نزدیک تو یہ بھی جرم ہے، یہ زنا ہے۔ اور یہ تینوں صورتیں ہمارے نزدیک سنگین جرائم میں ہیں، اور ہم تو زنا کو اللہ تعالیٰ کے حق کی خلاف ورزی مانتے ہیں، حدود اللہ کو ہم حقوق اللہ مانتے ہیں، اللہ کے حق کی خلاف ورزی۔ گویا ہمارے ہاں جرم صرف ریاست کے خلاف اقدام کو نہیں کہا جاتا، معاشرے کے خلاف اقدام کو نہیں کہا جاتا، صرف ریاست کے حق کی خلاف ورزی کو ہم جرم نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے حق کی خلاف ورزی پر بھی ہم نے سزائیں ہمارے ہاں موجود ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ بھی جرائم ہیں۔ یہ اسلامی قانون کی انوکھی خصوصیت ہے جو انگریزی قانون میں نہیں پائی جاتی۔ وہاں جرم لازماً ریاست کے حق کی خلاف ورزی پر ہوتا ہے، ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے بعض حقوق کو بھی قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے، اور ان میں بعض ایسی سزائیں ہیں جن میں ترمیم بھی نہیں ہو سکتی، تغییر بھی نہیں ہو سکتی، ان کو ہم حدود کہتے ہیں۔ جیسے علامہ کاسانی، امام کاسانی رحمہ اللہ حد کی تعریف کرتے ہیں، عقوبہ مقدرہ واجبۃ حقا للہ تعالی، وہ سزا جو شریعت میں مقدر ہے، جس کی مقدار میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور جس کا نفاذ واجب ہے اللہ تعالی کے حق کے طور پر، تو کوئی اسے معاف بھی نہیں کر سکتا۔ حدود قوانین کا اجرا پاکستان میں کیسے کیا گیا؟ 1979 میں یہ سلسلہ شروع ہوا
لیکن اس ضمن میں یوں کہیں کہ پہلا قدم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت کے آخری دنوں میں ہوا کہ انہوں نے شراب نوشی پر پابندی کا قانون نافذ کروایا۔ اس قانون کے تحت شراب نوشی پر حد کی سزا نہیں تھی، لیکن شراب نوشی کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا، اس پر تعزیری سزا مقرر کی گئی۔ اسی سال جب مارشل لاء نافذ ہوا اور جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی، کل میں نے عرض کیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو کی گئی، اس کو کام دیا گیا کہ وہ نئے اسلامی قوانین کا مسودہ بنائے۔ تو جب وہ مسودات وجود میں آئے تو 4 مختلف قوانین ایک وقت میں پاکستان میں نافذ کیے گئے۔ ان کو ہم حدود قوانین یا حدود آرڈیننسز کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اس کو مفرد واحد حدود آرڈیننس کہتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ یہ 4 مختلف قوانین تھے، 3 آرڈیننسز اور 1 آرڈر۔ ان چاروں کو کل ملا کر ہم حدود قوانین کہتے ہیں۔ ان میں ایک شراب نوشی پر حد کی سزا کا آرڈر ہے۔ شراب نوشی پر پابندی تو جیسے میں نے عرض کیا 1977 سے ہی تھی، تعزیری سزا اس پر موجود تھی، لیکن اب اس آرڈر کے تحت اس کی مخصوص صورتوں پر حد کی سزا بھی مقرر کی گئی۔ اسی طرح زنا کے جرم پر حد کی سزا کا الگ سے آرڈیننس ہے۔ قذف کے جرم پر حد کی سزا کا ایک اور آرڈیننس، اور جو چوتھا آرڈیننس ہے اس میں 2 جرائم سرقہ اور حرابہ، اس پر بھی حدود کی سزاؤں کا الگ سے آرڈیننس جاری کیا گیا۔ اب میں ذرا ان حدود قوانین کا عمومی ڈھانچہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ان چاروں آرڈیننسز میں، یعنی 3 آرڈیننسز اور 1 آرڈر، ان چاروں قوانین میں بالعموم طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک ہی جرم کی 2 شکلیں بتائی گئی ہیں۔ اگر زنا ہے تو اس کی 2 صورتیں، اگر قذف ہے تو اس کی 2 صورتیں، اگر شرب خمر ہے تو اس کی 2 صورتیں، اگر سرقہ ہے تو اس کی 2 صورتیں، اگر حرابہ ہے تو اس کی 2 صورتیں۔ ایک صورت کو کہا گیا ہے جرم مستوجب حد، یعنی وہ جرم جس پر حد کی سزا ہے، اور دوسری صورت اس کی ہوتی ہے جرم مستوجب تعزیر، یعنی زنا مستوجب حد، زنا مستوجب تعزیر، سرقہ مستوجب حد، سرقہ مستوجب تعزیر۔ اب ایک ہی جرم پر 2 سزائیں، حد اور تعزیر۔ یہ کس بنیاد پر یہ تمییز کی گئی ہے، یہ فرق کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ تو اس کے لیے بنیاد یہ بنایا گیا ہے، اس بات کو بنایا گیا ہے کہ جرم کو ثابت کرنے کے لیے 2 الگ معیار ہیں۔ یا تو جرم جو حد کے لیے درکار گواہی کا معیار ہے اس پر ثابت ہوگا، یا بندے کے اقرار سے۔ تو اگر اقرار ہے یا حد کے لیے درکار گواہی دستیاب ہے تو اس صورت میں اس جرم پر حد کی سزا دی جائے گی۔ اگر اقرار نہ ہو یا متعلقہ معیار پر گواہ دستیاب نہ ہو، لیکن دیگر طرق اثبات موجود ہوں، دیگر قرائن ہوں جن کے ذریعے عدالت کو اطمینان ہو کہ بندے نے جرم کیا ہے، تو اب اس صورت میں سزا تو عدالت دے گی، لیکن وہ حد کی سزا نہیں ہوگی، تعزیر کی سزا ہوگی۔ تو اس بنیاد پر کہا گیا کہ اگر سرقہ کے لیے مثال کے طور پر 2 گواہ موجود ہیں، عاقل بالغ مسلمان مرد جو تزکیۃ الشہود کے معیار پر بھی پورا اتریں، تو پھر حد کی سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر اس معیار پر گواہ دستیاب نہ ہو اور بندہ اقرار بھی نہ کر رہا ہو، لیکن دیگر طرق اثبات سے جرم ثابت ہوا ہو جس پر عدالت مطمئن ہو، تو اس صورت میں اسے تعزیر کی سزا دی جائے گی۔ گویا ایک ہی جرم کو ثابت کرنے کے 2 الگ معیارات ہوئے، اور اس معیار پر ثابت ہوا تو حد کی سزا، اس معیار پر ثابت ہوا تو تعزیر کی سزا۔ یہ بالعموم چاروں حدود قوانین کا طریقہ ہے۔ اچھا، یہاں اس بحث کو ہم ایک اور پہلو سے بھی دیکھنا چاہیں گے، اور وہ ہے فوجداری قانون کا آئلی قانون کے ساتھ تعلق۔ یعنی آئلی قانون جیسے
کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیل سے ہمارے ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب بیان کریں گے، تو اس کو تو عام طور پر دیوانی قانون کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جرائم سے متعلق نہیں، لیکن بات اتنی سادہ بہرحال نہیں رہتی، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ آئلی قانون سے متعلق ہوتا ہے لیکن وہ بن جاتا ہے فوجداری قانون کا مسئلہ۔ مثال کے طور پر مرد اور عورت نے آپس میں نکاح کیا ہے، اگر وہ نکاح صحیح ہے، آئلی قانون کے اصولوں کی روح سے ہم دیکھیں گے نا، تو اگر وہ صحیح ہے تو بہت خوب، لیکن اگر وہ صحیح نہیں ہے اور انہوں نے آپس میں تعلق قائم کر لیا ہے تو اب تو یہ فوجداری قانون کا بھی مسئلہ ہوا، اب تو یہ جرم ہوا، اب تو یہ زنا ہوا۔ اچھا، پھر طلاق دے دی ہے نکاح صحیح کے بعد، اور اگر طلاق اب آئلی قانون کے اصولوں کی روح سے درست ہے اور عدت گزر گئی، اس کا بھی ہم آئلی قانون کے اصولوں کی روح سے جائزہ لیں گے، اور عدت گزرنے کے بعد خاتون نے کہیں اور نکاح کیا، اب پھر اس نکاح کو ہم آئلی قانون کے اصولوں کی روح سے دیکھیں گے، اگر وہ درست ہے تو فبہا و نعمہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آئلی قانون کے اصولوں کی روح سے طلاق ہوئی نہ ہو یا عدت ابھی گزری نہ ہو اور اس خاتون نے کہیں اور نکاح کیا، تو اب وہ نکاح تو فاسد ہوا۔ اب اس کے بعد اگر اس خاتون نے وہاں تعلق قائم کیا ہے تو اب اس تعلق کو کیا کہا جائے گا؟ اور پاکستانی قانون میں تو یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہو گیا، ابھی اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ پہلے حدود قوانین سے بہت پہلے کا ایک مقدمہ، لیکن جو پاکستانی آئلی اور فوجداری قانون کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ علی نواز گردیزی بنام لیفٹیننٹ کرنل محمد یوسف، یہ 1963 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ علی نواز گردیزی نے ایک جرمن خاتون سے نکاح کیا، اور وہ شادی انہوں نے رجسٹر کی تھی برطانیہ میں، لندن میں۔ پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان واپس آیا، یہاں اس کے تعلقات بنے لیفٹیننٹ کرنل محمد یوسف سے۔ کرنل یوسف کے تعلقات اس کی گردیزی کی بیوی کے ساتھ بھی بنے، اور پھر معاملات بہت آگے تک چلے گئے تو گردیزی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بیوی نے پھر کرنل یوسف سے شادی کی، بعد میں گردیزی نے مقدمہ دائر کیا کہ نہیں، طلاق تو میں نے دی ہی نہیں تھی، یا دی تھی تو وہ نافذ ہی نہیں ہوئی تھی، اور اس وجہ سے نکاح ان دونوں کا غلط ہوا ہے، اور یہ میری بیوی کو بھگا کے لے گیا ہے، اور یہ ایڈلٹری بھی کر رہا ہے، شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہے۔ اب ہوتے ہوتے معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا۔ سپریم کورٹ نے مسلم آئلی قانون جو ایوب خان کے دور سے میں 1961 سے رائج تھا، اس کی روح سے قرار دیا کہ جب شوہر طلاق دے اور اس کے بعد نوٹس نہ دے اور یونین کونسل کے چیئرمین کو اطلاع نہ ہو اور اس پر 90 دن نہ گزریں تو طلاق تو مؤثر ہی نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اگر کسی شخص نے طلاق دی اور اس کے بعد نوٹس نہیں دیا تو قانون یہ سمجھے گا کہ اس نے طلاق واپس لے لی ہے، اور یہ عورت بدستور اس کی بیوی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات تھی، لیکن 1963 سے 1993 تک سپریم کورٹ یہی کہتی رہی، اور پاکستان میں اسی کو قانون مانا گیا۔ 1993 میں جا کر کہیں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو تبدیل کیا۔ اس پر کل ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال میں فوجداری قانون کے ساتھ تعلق واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ خاتون تو بدستور علی نواز گردیزی کی بیوی ہے، تو یہ جرم تو ثابت ہوا کہ کرنل یوسف شادی شدہ عورت کو بھگا کے لے گیا ہے۔ مزید یہ بھی ثابت ہوا کہ اس نے گردیزی کی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا، تو یہ ایڈلٹری ہے۔ لیکن چونکہ گردیزی کو اس تعلق کا علم تھا اور اس کے باوجود اس نے اس وقت کوئی اس پر مداخلت نہیں کی، تو کرنل یوسف کو ایڈلٹری کی سزا نہیں دی گئی، البتہ شادی شدہ خاتون کو بھگا لے جانے پر چھوٹی سی سزا دے دی گئی۔ یہ پاکستان کا قانون تھا اس وقت جو انگریزوں کے اصولوں کی روح سے رائج تھا۔ اب زنا آرڈیننس کے آ جانے کے بعد تو معاملہ تبدیل ہو گیا اور سنگین ہو گیا، کیونکہ
اب وکیلوں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ تمہاری سابقہ بیوی، اور ہمارے ہاں ظاہر ہے جب طلاق ہوتی ہے تو عموماً بہت ہی ناچاقی کی صورت ہوتی ہے اور باہمی دشمنی کی کیفیت بن چکی ہوتی ہے، تو وہ عورت جس کو تم نے طلاق دی ہوئی ہے اب اس نے جا کے کہیں اور شادی کی ہے، عدت گزرنے کے بعد کی ہے، لیکن گردیزی کیس کے فیصلے کے مطابق تو وہ اب بھی تمہاری بیوی ہے، کیونکہ تم نے طلاق تو دی تھی لیکن نوٹس نہیں دیا تھا، نوٹس نہیں دیا، 90 دن اس نوٹس پر نہیں گزرے تو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ تمہاری بیوی ہے، اور جب وہ تمہاری بیوی ہے کسی اور کے ساتھ رہ رہی ہے تو وہ تو زنا کر رہی ہے، اور زنا کر رہی ہے تو اس پر تو اب رجم کی سزا ہوگی۔ تو لوگوں نے سابقہ بیویوں پر مقدمات شروع کر دیے، بلکہ سابقہ بیویاں کیا، معاملہ بعض اوقات جائیداد کا ہوتا اس کو زنا کا مقدمہ بنا دیا جاتا، کہ مثال کے طور پر ایک شخص کا تایا فوت ہوا، اب اس کی بیوہ بھی موجود تھی میت کی، اور بیٹے بچے بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں بھتیجے کو تو ظاہر میراث میں حصہ نہیں مل سکتا تھا، تو بھتیجے نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے عدالت میں زنا کا مقدمہ درج کروایا کہ یہ جو میری تائی خود کو کہتی ہے تو یہ تو پہلے کسی اور کی بیوی تھی، اس نے طلاق دی تھی لیکن نوٹس نہیں دیا، تو یہ تو بدستور اس کی بیوی ہے، تو میرے تایا کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، اور یہ تو زنا کا تعلق تھا، اور بچے بھی ناجائز بچے ہوئے، یعنی بدبختی کی انتہا۔ یہ سلسلہ ہمارے ہاں شروع ہوا۔ اس کا راستہ سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ میں بیٹھے دو علماء کرام نے روکا، پیر کرم شاہ ازہری رحمہ اللہ اور مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ۔ انہوں نے اس کا راستہ روکا 1989 میں ایک اہم مقدمے میں جس کا عنوان ہے بشیرہ بنام محمد حسین۔ اس میں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ میں بیٹھے ان دو علماء اور ان کے ساتھ 3 سینئر مسلمان جج صاحبان نے یہ فیصلہ سنایا کہ جب زنا آرڈیننس کی بات ہوتی ہے اور وہاں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان نکاح ہے یا نہیں ہے، اور نہیں ہے اس کے باوجود جنسی تعلق ہے تو وہ زنا ہے، تو وہاں جب ہم نکاح کی بات کرتے ہیں تو نکاح سے مراد اسلامی شریعت کی روح سے نکاح ہے، نہ کہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس ایوب خان کے آرڈیننس کے تحت ہم دیکھیں گے، اس کے تحت نہیں دیکھیں گے، اسلامی قانون کے اصولوں کی روشنی سے میں دیکھیں گے کہ یہ نکاح صحیح ہے یا نہیں، اور اس کو زنا کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو چونکہ اسلامی قانون کے اصولوں کی روح سے اس عورت کو دی گئی طلاق مؤثر ہے، پھر عدت گزر چکی، پھر اس کے بعد اس عورت نے کہیں اور نکاح کیا تو اسلامی قانون کے اصولوں کی روح سے وہ نکاح درست ہے، اس وجہ سے اس کو زنا نہیں کہا جا سکتا اور اس کے خلاف زنا کا کیس نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد باقاعدہ پورے پاکستان میں تمام تھانوں کو سرکولر جاری کیا گیا کہ ایسے کسی مقدمے کا اندراج آپ لوگ نہیں کریں گے۔ اچھا، اب تھوڑی سی گفتگو ہم تحفظ نسواں کے قانون پر بھی کریں جو جنرل مشرف کے دور میں 2006 میں نافذ کیا گیا۔ حدود قوانین کے خلاف تو باقاعدہ پروپیگنڈا 1980 کی دہائی میں بھی ہوتا رہا، جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی، پھر ان کے بعد بھی مسلسل جاری رہا، مختلف امور کو بنیاد بنا کر کچھ صحیح باتیں کچھ غلط باتیں، صحیح باتیں جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ خواتین کے خلاف اس طرح کے مقدمات تو ظاہر کے غلط ہو رہے تھے، لیکن وہ قصور حدود قوانین کا نہیں تھا، وہ تو فیملی لاز آرڈیننس اور اس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا کہ فیملی لاز آرڈیننس کے تحت قرار دیا گیا تھا کہ طلاق کے بعد نوٹس نہ دیا جائے تو وہ مؤثر نہیں ہوگی، اور سپریم کورٹ نے آگے بڑھ کر کہا کہ نہ صرف یہ کہ مؤثر نہیں ہوگی بلکہ قانون یہ فرض کرتا ہے کہ شوہر نے طلاق واپس لے لی ہے تو یہ بدستور اس کی بیوی ہے۔ تو مسئلہ تو اصل میں فیملی لاز آرڈیننس کی جانب سے تھا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے تھا، لیکن پروپیگنڈا حدود قوانین کے خلاف ہوتا رہا۔ اب جب 2006 کا یہ مرحلہ آیا تو اس موقع پر تو باقاعدہ بہت منظم طریقے سے تحریک چلائی گئی۔ جیو چینل پر آپ کو یاد ہوگا کہ طویل بحث مباحثے ہوتے تھے، ذرا سوچئے کے نام سے اشتہارات بنائے جاتے تھے، ٹاک شوز ہوتے تھے، اس میں نام نہاد دانشور
اور اہل علم جو خود کو کہتے ہیں وہ آ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے تھے. بہت کچھ اس دوران میں لکھا بھی گیا کہ عورت فاؤنڈیشن کے لیے بعض لوگوں نے لکھا، کتابیں لکھی کہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیوں غلط ہے. اس طرح بہت سارے لوگوں نے اپنے علم کا غلط استعمال بھی کیا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کی لغزشوں سے درگزر کرے، ان کو رجوع کی توفیق دے. اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ایک رپورٹ تیار کی حدود قوانین کے متعلق. اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، جو بہت ہی روشن خیال قسم کے دانشور ہیں. انہوں نے مولانا انعام اللہ صاحب، جو اسلامی نظریاتی کونسل میں اس وقت ریسرچ کے ڈائریکٹر ہیں اور بہت ہی صاحب علم آدمی ہیں، صاحب تقوی بھی ہیں، تو ان کا نام بھی استعمال کیا. حالانکہ مولانا انعام اللہ صاحب کا اس میں کوئی غلط کردار نہیں تھا. ان سے تو مختلف امور پر کہ مثال کے طور پر کتاب الام میں کیا ہے، بدایت المجتہد میں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تحقیق کرائی گئی. لیکن اپنے ساتھ انہوں نے مولانا انعام اللہ کا نام بھی اس رپورٹ پہ درج کیا کہ گویا ہم دونوں نے تحقیق کر کے یہ نتائج نکالے ہیں. بہرحال اس رپورٹ میں انہوں نے حدود قوانین کے خلاف پورا مقدمہ کھڑا کیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں نے بہت جلدی میں اپنے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کے حکم پر اس رپورٹ پر ایک تنقیدی تبصرہ لکھا، جو کتابچے کی صورت میں شائع بھی ہوا. اور وہ کتابچہ پھر یوں کہیں کہ مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظ اللہ کے ساتھ تعلق بن جانے کا بھی واسطہ بنا. تو اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ بھی آئی. علماء کرام کا اس منظم پروپیگنڈا کے خلاف رد عمل بھی سامنے آیا، بالخصوص جب تحفظ نسواں کے قانون کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو اس پر بڑی شدید تنقید ہوئی. حکومت نے مجبور ہو کر علماء کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ اس مسودے میں آپ کی جانب سے جو ترامیم ہوں گی وہ ہم شامل کر لیتے ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد میں ایک تقریر بھی کی. اس میں مان لیا کہ حدود قوانین میں چند مسائل ہیں اور ان کی طرف نشاندہی بھی کی، ان میں بہتری کی راہ بھی دکھائی. علماء کرام کے ساتھ طے پایا کہ یہ تجاویز وہ مسودے میں شامل کر لیں گے، لیکن جب مسودہ قانون کی صورت میں منظور ہوا تو اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے نظر انداز کر دی تھیں اور وہی غلط سلط باتیں اس میں شامل کر لی تھیں جو پہلے سے ان کا ارادہ تھا. اس قانون کے تحت کی گئی تبدیلیاں بہت دور رس ہیں، کیونکہ اس قانون کے تحت ایک تو دو حدود آرڈیننس، زنا کے متعلق جو آرڈیننس ہے اور قذف سے متعلق جو آرڈیننس ہے، ان دونوں آرڈیننسز میں تبدیلیاں کی گئیں. پھر کچھ تبدیلیاں مجموعہ تعزیرات پاکستان پینل کوڈ میں کی گئیں. کچھ تبدیلیاں مجموعہ ضابطۂ فوجداری جو جرائم سے متعلق عدالتوں کے طریقہ کار سے متعلق قانون ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ، اس میں بھی تبدیلیاں کی گئیں. اور تنسیخ نکاح مسلم کا جو قانون ہے، ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ، کل ڈاکٹر حبیب صاحب اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، اس قانون میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی. تو یہ ایک پورا پیکج تھا. وضاحت کروں گا کہ قانونی تحفظ نسواں کے بعد حدود قوانین کی اب کیا حیثیت ہے. اس قانون کے تحت ایک کام یہ کیا گیا کہ دو حدود قوانین سے، جرم زنا آرڈیننس اور جرم قذف آرڈیننس، ان میں سے تمام تعزیری جرائم نکال لیے گئے اور کہا یہ گیا کہ ہم نے ان کو نکال کر مجموعہ تعزیرات پاکستان میں ڈال دیا ہے. اب بظاہر اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی کہ تعزیری جرائم ان آرڈیننس سے نکال کر آپ نے تعزیرات پاکستان میں ڈال دیے، تو اگر وہ بدستور جرائم ہیں اور ان پر تعزیری سزائیں بدستور موجود ہیں تو اس قانون کے بجائے اس قانون میں ہوں، بظاہر اعتراض کی کوئی بات نظر نہیں آتی. لیکن اس پروسیس کے دوران میں 4 جرائم ایسے ہیں جو حدود قوانین کے تحت تعزیری جرائم تھے، ان کو حدود قوانین سے نکالا گیا لیکن تعزیرات پاکستان میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. یعنی جو تعزیری جرائم زنا آرڈیننس اور قذف آرڈیننس میں تھے، ان کو تعزیرات پاکستان میں
ڈال دیا گیا سوائے 4 جرائم کے۔ وہ 4 جرائم کیا ہیں؟ ایک، زنا کی کوشش، یعنی بعض اوقات بندہ زنا کرنا چاہتا ہے اور سارا کچھ کر لیتا ہے، وہ جن کو ہم مقدمات الزنا کہتے ہیں، لیکن زنا کر نہیں پاتا، اس سے پہلے پکڑا جاتا ہے۔ تو زنا کی اٹیمپٹ ٹو کمٹ زنا، زنا کے ارتکاب کی کوشش، یہ تعزیری جرم تھا جرم زنا آرڈیننس کے تحت۔ اس کو وہاں سے نکال لیا گیا لیکن تعزیرات پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جرم زنا میں معاونت، اعانت جرم، ایبٹمنٹ جس کو کہا جاتا ہے قانون کی اصطلاح میں، ایبٹمنٹ ٹو کمٹ زنا۔ اسی طرح جرم قذف کی کوشش یا جرم قذف میں اعانت، تو یہ 4 جرائم تعزیرات پاکستان میں شامل نہیں کیے گئے اور زنا آرڈیننس اور قذف آرڈیننس سے نکال لیے گئے۔ تو گویا قانوناً پوزیشن یہ ہے کہ اب ان 4 افعال کو پاکستان میں جرم نہیں کہا جاتا۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اچھا، دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ زنا آرڈیننس سے بھی اور قذف آرڈیننس سے بھی زنا بالجبر سے متعلق جتنی دفعات تھیں ان سب کو ختم کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تعزیری جرم ہے، اور اس وجہ سے ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان میں ریپ کے متعلق دفعات کا احیاء کر لیا۔ ریپ کے متعلق دفعات کو حدود آرڈیننسز نے ختم کر دیا تھا، کیونکہ حدود آرڈیننسز کے بعد زنا بالجبر کو حدود آرڈیننسز میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اب انہوں نے زنا بالجبر کی دفعات واپس ختم کر لی اور تعزیرات پاکستان میں ریپ کی تعریف دوبارہ شامل کر کے اس پر سزا مقرر کی۔ زنا مستوجب تعزیر پر مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھی اعتراض تھا، اور انہوں نے مان لیا تھا کہ زنا یا تو ثابت ہوتا ہے یا نہیں ثابت ہوتا، اور جب نہیں ثابت ہوتا تو پھر الزام لگانے والے کو قذف کی سزا دی جاتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا البینہ او حد فی ظاہرک، اور جیسے قرآن کریم کی نص صریح ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، اور جیسے سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگایا گیا 3 گواہوں نے زنا کی گواہی بھی دی لیکن چوتھے نے زنا کی گواہی نہیں دی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 گواہوں کو قذف کی سزا سنائی۔ اور جیسے امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شہادت ہے زنا کی یہ فی الاصل تو قذف ہے، لیکن جب ایک گواہ، دوسرا گواہ، تیسرا گواہ، چوتھا گواہ بھی زنا کی گواہی دے لیتا ہے تو چاروں مل کر حجت بن جاتے ہیں اس ملزم کے خلاف۔ تو اس وجہ سے مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی مانا تھا کہ زنا مستوجب تعزیر کی دفعات غلط تھیں۔ اگر زنا اقرار سے ثابت نہیں ہوتا، بندے نے الزام لگایا ہے، وہ 4 گواہ نہیں لاتا، تو اب اسے قذف کی سزا سنانی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ملزم کو زنا مستوجب تعزیر کی سزا سنائیں۔ ان کا مشورہ یہ تھا کہ زنا سے کم تر کا جو جرم ہے انہوں نے اس کا نام تجویز کیا تھا لوڈنس یا فحاشی، تو فحاشی پر الگ سے جرم اس کو قرار دے کر اس پر تعزیری سزا سنائی جائے، نہ کہ زنا پر تعزیری سزا۔ اب بظاہر انہوں نے مولانا تقی عثمانی صاحب کی رائے مانی، تعزیر پاکستان میں فورنیکیشن کا جرم وضع کیا، لیکن جب آپ فورنیکیشن کے اس جرم اور زنا کے جرم کی تعریف کا تقابل کریں تو وہ ایک ہی تعریف ہے، گویا ایک ہی جرم کو 2 عنوان دیے گئے، زنا اور فورنیکیشن۔ تو اگر آپ اسے زنا کہیں گے تو زنا آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج ہوگا، اور اگر آپ اسے فورنیکیشن کہیں گے تو تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ پھر آگے قرار دیا گیا کہ زنا کے لیے تو 4 گواہ چاہیے، فورنیکیشن کے لیے 2 گواہ چاہیے، تو ایک ہی جرم کے لیے یہ طریقہ بنایا گیا عجیب، اور جس پر آپ کو اعتراض تھا اسی کا آپ نے صرف نام تبدیل کر کے وہاں رکھ دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فورنیکیشن کا یہ جرم انہوں نے رکھا ہے اس چیپٹر میں، اس باب میں جس کا عنوان ہے شادی کے خلاف جرائم، offenses against marriage۔
حالانکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، انگریزی اصول قانون کی روح سے تو فورنیکیشن دو غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا تعلق ہوتا ہے، تو عجیب قسم کے تضادات کا مجموعہ بن گیا۔ مزید انہوں نے یہ کیا کہ قذف آرڈیننس میں لعان کا طریقہ کار جو تھا اس کو ناقص بنا دیا گیا۔ دیکھیں، آپ سارے اصحاب علم ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لعان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے زنا کا الزام لگایا اپنی بیوی پر، گواہ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ 4 دفعہ قسم اٹھائے گا کہ وہ سچا ہے، 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر عورت سے کہا جائے گا، اگر اس نے 4 دفعہ قسم کھا کر انکار کیا اور 5ویں دفعہ قسم کھا کر کہا کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو، تو اس کے بعد عدالت ان کے درمیان تفریق کر لے گی۔ لیکن درمیان میں اور امکانات بھی تو ہیں۔ اگر شوہر نے الزام لگایا لیکن اب وہ قسم نہیں کھا رہا، تو حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس شوہر کو محبوس کیا جائے گا، اسے قید کیا جائے گا، یہاں تک کہ یا تو وہ قسم اٹھائے یا مان لے کہ وہ جھوٹا تھا، تو دونوں کے اپنے اپنے نتائج ہوں گے۔ اسی طرح اگر عورت انکار کر رہی ہو لیکن قسم نہیں اٹھا رہی تو اسے قید کیا جائے گا۔ اور ایک تیسرا امکان بھی ہے کہ عورت مان لے کہ اس نے جرم زنا کیا ہے، تو پھر اسے زنا کی سزا دی جائے گی۔ یہ باتیں قذف آرڈیننس کی دفعہ 14 میں موجود تھیں، لیکن اب انہوں نے اس دفعہ 14 سے 2 ذیلی دفعات حذف کر لیں۔ چنانچہ اب وہاں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں پائی جاتی قانون میں کہ اگر شوہر نے الزام لگایا اور پھر وہ قسم نہ اٹھا رہا ہو تو کیا ہوگا، یا اگر وہ مان لے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا تو پھر کیا ہوگا۔ اسی طرح اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں پائی جاتی کہ اگر عورت انکاری ہو لیکن قسم نہ اٹھا رہی ہو تو پھر کیا کیا جائے گا، یا اگر وہ اقرار کر لے کہ ہاں میں نے زنا کا جرم کیا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا۔ اب یہ قانون ناقص ہو چکا۔ مزید یہ کہ انہوں نے تنسیخ نکاح کے قانون میں جہاں فسخ نکاح کے اسباب مذکور ہیں دفعہ 2 میں، وہاں اس شق کا اضافہ کیا کہ لعان بھی ایک سبب ہے نکاح کے فسخ کا، اور لعان کی تعریف وہاں یہ کی گئی کہ شوہر بیوی پر زنا کا الزام رکھے اور بیوی انکاری ہو۔ بھئی یہ لعان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لعنت، وہ ملاعنہ کہاں گیا، ایک دوسرے پر لعنت والی بات کہاں گئی، قسم اٹھانے والی بات کہاں گئی۔ تو گویا اب ان کا مقصود یہ ہے ان ترامیم سے کہ اگر شوہر نے بیوی پر الزام لگایا تو بیوی عدالت میں جا کر کہے کہ میں انکاری ہوں اور مجھے اس سے میری جان چھڑوائیں۔ لعان کو گویا تنسیخ نکاح کا ایک عام سا سبب بنا دیا، بلکہ وزیر قانون نے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ کہا کہ لعان کا فوجداری قانون سے کیا تعلق، یہ تو تنسیخ نکاح کا طریقہ ہے۔ یہ کتنی احمقانہ بات تھی، یہ تنسیخ نکاح کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو اصلاً فوجداری قانون کا جرم و سزا کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب وہ بھی قسمیں اٹھائے، یہ بھی قسمیں اٹھائے، کوئی بھی اپنی بات سے واپس نہ ہٹ رہا ہو، تو اس کے بعد مجبوری ہو جاتی ہے کہ عدالت ان کے درمیان تفریق کرے۔ سزا تو کسی کو اب نہیں سنا سکتی، لیکن اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے، لیکن اب انہوں نے اسے بھی تبدیل کر لیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے زنا اور قذف کے مقدمات دائر کرنے کا طریقہ کار انتہائی مشکل بنا دیا ہے، اور اب تقریباً ناممکن ہے کہ اس طریقے سے مقدمہ دائر ہو اور کسی کو سزا ہو۔ عملاً گویا یہ قوانین غیر مؤثر ہو گئے ہیں۔ حدود قوانین سے متعلق ایک اہم مسئلہ آبرو ریزی کے جرم کا ہے، جس کو انگریزی قانون میں ریپ کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کے وضع کردہ قانون میں مسئلہ یہ تھا، کئی مسائل تھے۔ مثال کے طور پر اس میں ریپ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جبراً اس فعل کا ارتکاب کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مرد کا ریپ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس طرح کی بحث فقہ میں پائی جاتی ہے نا، کہ کیا مرد کو زنا پر مجبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور فقہا نے اس پر کافی تفصیلی بحث کی ہے، اور پھر یہاں تک بحث کی ہے کہ اگر خاتون پر اکراہ ناقص ہو تب بھی اس سے حد ساقط ہو جائے گی، لیکن مرد سے حد تب ساقط ہوگی جب اس پر اکراہ تام ہو۔ لیکن یہاں جو ہمارے ہاں قانون ہے
اس میں صرف عورت کا ہی ریپ ہو سکتا ہے، مرد کے خلاف اس جرم کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ ریپ کے اس جرم میں سیکشول انٹرکورس وطی ایک لازمی عنصر ہے، یعنی جب تک دخول نہ ہو تب تک اسے ریپ نہیں کہا جا سکتا۔ اب جنسی تشدد کے تو سینکڑوں اور طریقے ہیں، انسان تو کسی حد تک بھی وحشت میں گر سکتا ہے، لیکن ان جرائم کو ریپ نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، زنا آرڈیننس پر جو اعتراضات تھے، کہا جاتا تھا کہ ریپ کا جرم کیسے ثابت کیا جائے گا، عورت 4 گواہ کہاں سے لائے بیچاری، اس پہ جبر بھی کیا گیا، اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی بھی ہو گئی، اب وہ 4 گواہ کیسے لائے؟ یہ پروپیگنڈا تھا۔ حدود قوانین کے تحت زنا بالجبر کے ثبوت کے لیے 4 گواہ درکار نہیں تھے، بلکہ میڈیکل رپورٹ اور دیگر قرائن سے بھی زنا بالجبر ثابت ہو سکتا تھا، اور اس پر تعزیری سزا بھی ہو سکتی تھی، اور وہ تعزیری سزا سزائے موت بھی ہو سکتی تھی۔ ہاں، اگر 4 گواہ بھی ہوتے تو پھر حد کی سزا بھی اسے دی جا سکتی تھی، اور حد کے ساتھ ساتھ تعزیری سزا بھی دی جا سکتی تھی، لیکن پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ 4 گواہ نہ ہوں تو خاتون جرم ہی ثابت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سزا کی نوعیت پر بھی اعتراضات کیے جاتے تھے، اور اس سے بھی بڑا اعتراض یہ کیا جاتا تھا، اور اس میں کسی حد تک صداقت تھی، کہ خاتون کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن پولیس الٹا اس کے خلاف قذف کا مقدمہ درج کر لیتی ہے کہ تم فلاں پر زنا کا الزام رکھ رہی ہو، تو یہ تو قذف ہوا، اور اب الٹا اس کو یعنی لینے کے دینے پڑ جاتے۔ لیکن اس کا راستہ بھی وفاقی شرعی عدالت نے روکا تھا، اور کہا تھا کہ جب تک عدالت میں یہ ثابت نہ ہو کہ عورت نے جھوٹا الزام رکھا ہے، تب تک اگر وہ اس کی مدعی ہے کہ اس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے، تو اس پر قذف کا مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب جب نیا قانون بنا 2006 میں اور ریپ کے متعلق دفعات واپس لائی گئیں، تو اس میں انہوں نے چوری چھپے ایک اور کام بھی کیا ہے جس پر بہت کم لوگوں کی نظر گئی ہے۔ جو انگریزوں کا وضع کردہ قانون تھا، اس میں شوہر کو استثناء دیا گیا تھا، یعنی اگر کوئی مرد کسی عورت کو اس فعل پر مجبور کرے تو یہ ریپ ہے، بشرطے کہ وہ مرد اس عورت کا شوہر نہ ہو۔ لیکن اب یہ جو بشرطے کہ وہ مرد اس عورت کا شوہر نہ ہو، یہ بات ختم کر دی گئی ہے۔ تو گویا اب قانون کی روح سے بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج کرے کہ میری مرضی نہیں تھی اور اس نے میرے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا، جس کو انگریزی قانون میں میریٹل ریپ کہتے ہیں، ازدواجی زنا بالجبر۔ بھئی یہ کیا چیز ہوئی؟ خاتون کو جنسی عمل پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، یہ ایک بات ہے۔ شوہر اگر اس پر تشدد کر رہا ہے، اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے، یہ دوسری بات ہے، لیکن اسے ریپ قرار دیا جائے، یہ بالکل ہی مختلف بات ہے، اور اسلامی قانون کے اصولوں کی روح سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، 2 مزید مسائل کا بھی میں تذکرہ کروں گا جو بہت اہم ہیں زنا آرڈیننس کے حوالے سے۔ ایک زنا مستوجب تعزیر کا جرم، اس پر میں نے پہلے ہی بات کی کہ زنا اور قذف کے جو جرائم ہیں وہ آپس میں باہم جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے پر زنا کا الزام نہ لگائے، باقی معاملات میں تو شہادت کے لیے، گواہی کے لیے آگے بڑھ کر آنا بہتر ہے، لیکن زنا کے معاملے میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ اور اگر آپ بولی اٹھے ہیں تو اب 4 گواہ لائیں گے، اور اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر آپ کو قذف کی سزا دی جائے گی۔ اور امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلامی شریعت نے اتنا کڑا معیار، اتنا سخت معیار اور کسی جرم کے لیے نہیں رکھا، اور فرماتے ہیں وَلَا مَعْنَى فِيهِ سِوَى أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ السِّتْرَ عَلَى عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوشی چاہتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو خاموش رہیں۔ علماء کرام کی کمیٹی نے بھی یہ تجویز پیش کی تھی کہ زنا مستوجب تعزیر کا جرم ختم کریں، لیکن زنا سے کم ترکیب بے حیائی کو تعزیری جرم قرار دیں، وہ انہوں نے نہیں مانی۔ نئے قانون کا پیش کردہ حل کیا ہے اس پر میں نے تبصرہ کر لیا کہ انہوں نے اسی زنا مستوجب تعزیر کے جرم کو
فورنیکیشن کا نام دے کر تعزیرات پاکستان میں شامل کر لیا، گویا یہ مسئلہ بدستور باقی ہے۔ ایک اور مسئلہ جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، وہ بڑی عجیب بات ہے کہ زنا آرڈیننس میں قرار دیا گیا ہے کہ رجم کی سزا کا نفاذ کیسے ہوگا۔ طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اسے پتھر مارے جائیں گے اور اس دوران میں اسے گولی مار دی جائے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ فقہ کے کس جزئیے سے یہ استدلال کیا گیا ہے۔ بھائی جرم زنا یا تو اقرار سے ثابت ہوگا یا گواہی سے۔ اگر اقرار سے ثابت ہے اور آپ رجم کر رہے ہیں، آپ پتھر مار رہے ہیں، اس دوران میں وہ بھاگ نکلے تو اسے پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حدود کے معاملات میں اور بالخصوص زنا کے مقدمات میں اقرار سے اگر رجوع ہو جائے تو دوبارہ مقدمہ بھی نہیں بنایا جائے گا، نئے سرے سے شروع بھی نہیں کیا جائے گا، شبہہ پیدا ہوا اور شبہے سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اگر جرم زنا گواہی سے ثابت ہے تو گواہوں سے کہا جائے گا کہ وہ پتھر مارنا شروع کر دیں۔ تو اگر پتھر مارنے کے دوران میں کسی گواہ نے انکار کیا، یعنی وہ پتھر نہیں مار رہا، یا اس دوران میں گواہی سے رجوع کر لیا، تو وہی معاملہ رک جائے گا، وہ بندہ رجم سے بچ جائے گا، البتہ اب گواہوں پر قذف کا مسئلہ ہوگا، قذف کی سزا کا۔ تو یہ تو اسلامی شریعت کی بڑی پرحکمت باتیں ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں، اسے پتھر مارے جائیں گے اور اس دوران میں اسے گولی مار دی جائے گی۔ یہ کون سی حکمت ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ زیادہ رحیم ہے، زیادہ حکیم ہے، استغفر اللہ۔ تو اس شق کو جو اب بھی اس قانون میں موجود ہے دور کرنے کی ضرورت۔ قذف کے قانون کو انتہائی حد تک غیر مؤثر بنایا گیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس کا زنا کے جرم کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے، آئلی قانون کے ساتھ بھی تعلق ہے، لعان کے طریقہ کار پر ابھی میں نے بات کی۔ لیکن مسئلہ ہمارے ہاں قذف آرڈیننس میں یہ ہے کہ قذف آرڈیننس میں جو مسودہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بنایا تھا اور جو ہمارے ہاں نافذ ہے، بدقسمتی سے اس میں قذف کی تعریف اسلامی قانون کے اصولوں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ انگریزی قانون سے لی گئی ہے جو ہمارے ہاں مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 499 ہے، ازالہ حیثیت عرفی، ڈیفیمیشن جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کو یہاں چسپاں کیا گیا ہے۔ اب جو ازالہ حیثیت عرفی کا جرم ہے، ڈیفیمیشن کا، انگریزی قانون کی روح سے اس سے دو اہم استثناءات ہیں، اور وہ دونوں استثناءات ہمارے ہاں قذف سے بھی ہیں۔ ایک استثناء ہے نیک نیتی کا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا اخبارات میں، میڈیا پر لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، لیکن جب مقدمہ ان کے خلاف دائر کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہم نے ہمیں تو کچھ معلومات ملی تھی تو ہم نے عوام تک اسے پہنچانے کے لیے مفاد عامہ کی خاطر نیک نیتی سے ایک خبر بنائی تھی، ہماری کوئی ایسی نیت نہیں تھی کہ ہم کسی کو بدنام کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح پولیس کسی کے خلاف زنا کا پرچہ کٹواتی، آخر میں ثابت ہوتا وہ دونوں تو آپس میں میاں بیوی ہیں، تو زنا کا پرچہ خارج ہو جاتا۔ لیکن اب پولیس کو تو پکڑیں، لیکن نہیں، وہ مفاد عامہ کے عذر کے تحت بچ جاتے۔ ازالہ حیثیت عرفی انگریزی قانون کے اصولوں کی روح سے ایسا جرم ہے جو تب جرم ہوگا جب وہ بدنیتی کے ساتھ کی جائے، بری نیت کے ساتھ ایک بات کی جائے۔ اگر نیک نیتی سے ہو یا مفاد عامہ کی خاطر ہو تو اس پر پھر سزا نہیں ہے انگریزی قانون کی روح سے، لیکن اسلامی قانون کی روح سے تو قذف کا جرم انتہائی سنگین جرم ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا، یا تو آپ 4 گواہ لائیں گے یا خاموش رہیں۔ جیسے امام سرخسی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوشی چاہتا ہے، تو خواہ آپ نیک نیتی سے کریں، بدنیتی سے کریں، نیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ زنا کا الزام رکھا، 4 گواہ لائیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اگر قذف کا قانون، اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، اگر قذف کا قانون مؤثر ہوتا، یہ 2 استثناءات اس میں نہ ہوتی، یہ تعریف جو انگریزی قانون سے لی گئی ہے وہاں سے نہ لی گئی ہوتی، قذف کا قانون اگر اسلامی اصولوں پر مبنی ہوتا، یہ 2 استثناءات اس میں نہ ہوتی، قذف کا قانون انتہائی مؤثر ہوتا، تو کوئی زنا کا جھوٹا مقدمہ کسی پر دائر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ زنا آرڈیننس کا جو سوء استعمال ہے، جو اس کا غلط استعمال کیا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اس کا سب سے بڑا سبب ہی یہی تھا کہ قذف آرڈیننس غیر مؤثر تھا
غیر مؤثر ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ قذف آرڈیننس میں قذف کی تعریف سے یہ دو استثناءات ختم کی جائیں، تبھی قذف کا قانون مؤثر ہوگا، تبھی لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، ان کے خلاف سکینڈلز نہیں بنیں گے اور بدنامی ان کی نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھتے ہیں بدنامیاں ہو جاتی ہیں، سال ہر سال مقدمہ چلتا ہے، آخر میں بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی جو عزت ہے وہ تو اچھالی گئی، جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ تو ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اسلامی قانون کو اس کی روح کے ساتھ صحیح طریقے سے نافذ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو میں ان کو ویلکم کروں گا اور انشاءاللہ اپنے طور پر کوشش کروں گا کہ اس کے مناسب جوابات آپ کو دے سکوں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔